مولانا لدھیانوی صاحب انہوں فرماتے تھے کسی نے کہا جی حج کے لیے قرض لینا، انہوں نے فرمایا ہم تو خود قرض لے کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو قرض بھی واپس کر دیتے ہیں، کچھ بونس بھی بچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس حاجی کو جو نفقہ ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے پچھلے سے 2 سال پہلے حج پر آیا تو یکدم آج مہنگا ہو گیا تھا نا، کیونکہ یکدم مہنگا ہو گیا، پہلے تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا، 5 لاکھ تک یکدم 10-12 تک چلا۔ تو وہ حاجی لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان تھے بہت زیادہ۔ میرا بیان تھا وہاں پر مکہ شریف میں نا، مینا میں، تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالی نے اس سال حاجیوں کی زیادہ انویسٹمنٹ کرائی ہے تاکہ ان کو زیادہ فائدہ دیا جائے۔ کیا ہے اوپر بیٹھ جو ہے چلے اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ زیادہ کرائی ہے، تمہیں اگر 10 لاکھ خرچ ہو رہے تو تمہیں 20 لاکھ ملے گا، کیونکہ دعا یہی ہے جب حاجی کو ملو اخلاق اللہ ہو نفقہ تک، اللہ تیرا نفقہ واپس کرے، تقبل اللہ حجک، اللہ حج قبول کرو، نفقہ واپس کر۔ اس لیے حاجی کہ حج کی قبولیت کی علامات میں سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اتنی برکت کر دیتے ہیں اور نفقہ واپس آ جاتا ہے اس کا، یہ اخلاف اللہ نفقہ تک۔ یہ بہت عجیب سفر ہوتا ہے، واحد سفر ہے حج کا یا عمرے کا کہ جس میں اس کا استقبال مسنون ہے، ورنہ نماز پڑھ کر آئے، روزہ رکھ کر آئے، کوئی استقبال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے استقبال ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رسول سے ملاقات کر کے آ رہا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے، تجلی کا مظہر ہے، اس لیے اس کو چپٹنا، اس سے سینہ ملنا، اس سے جو نا وہ دروازے پر وہ ایسی ہے اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑنا اور اللہ سے گلے مل لینا، یہ استلام سلام ہے۔ حضرت خود کا مقرر اسلام میں مسافہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ استلام میں سلام کر رہے ہیں۔ یہ مدینہ شریف میں حاضری فرمایا کہ میرے بعد جو قبر پر ہے کرنما زارنی فی حیاتی، زندگی میں اس نے میری زیارت کر، تو دونوں جگہ ہم ملاقات کر کے آ رہے ہیں، اس وجہ سے، اور یہ کسی عبادت میں نہیں ہے۔ تو جب آپ خود نہیں جا سکے تو جو مل کر آ رہے ہیں آپ ان سے ملو۔ میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھا ہے، جن آنکھوں میں وہاں کے جلوے سمائے، مسنون قرار دو، استقبال کرو اور یہ دعا دو اس کو، تقبل اللہ حجک اخلق اللہ نفقہ تک، نفقہ واپس فرمایا، حج قبول کرو۔ یہ عجیب ہے، اس لیے جس طرح کی تجلی یہاں پر ہے پوری کائنات میں کہیں نہیں۔ خانہ کعبہ پر پوری کی پوری ذات کی تجلی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یہ تو علامت کے طور پر گھر ہے، اور اس تجلی کا طواف ہے، اس لیے جب گھر نہ بھی رہے تب بھی طواف ہے، تجلی تو ہے، گھر نہیں رہا، بیچ میں ایسا ہوا منہدم ہو گیا، گر گیا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو چھپ ہی گیا، بٹیلا تھا، اس ٹیلے کا طواف ہوتا رہتا، پھر بعد میں ابراہیم السلام نے انہی بنیادوں پر اس گھر کو بنایا، جو اس وقت جو ہے وہ انہی کا تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی حاضری دے رہے ہیں وسلم کے روزے پر، افضل القربات، تمام وہی باتیں جو اللہ کا قرب دلاتی ان میں سب سے افضل روزے پر حاضری، سب سے افضل القربات، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کی خدمت میں جو پہنچ گیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کہ آپ 3 آدمی آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں 3 آدمیوں کی بات نہ سناؤں،
فرمایا جی سنائیں. تو کہا کہ 3 آدمی آئے اور میری مجلس کے باہر کھڑے ہو گئے, پیچھے لوگ بیٹھے. تو ایک نے دیکھا آگے جگہ ہے تو وہ آگے آ گیا, اور دوسرا حیا کی اس نے پیچھے بیٹھ گیا, تیسرا چلا گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا اس نے اللہ کے پاس جگہ پائی تو اللہ نے جگہ دے دی, لیکن جگہ کس کے پاس پائی تھی؟ رسول اللہ کے پاس. فرمایا اس کو تعبیر فرمایا اللہ کے پاس جگہ پائی, اللہ نے جگہ دے دی. اور دوسری کو حیا آئی, اللہ نے بھی اس سے حیا کی, اس کے گناہ معاف کر دی. تیسرے نے منہ پھیرا, اللہ نے بھی منہ پھیر دیا. گویا کہ یہ آپ کی خدمت میں, آپ کے حضور میں پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کی طرح یہ کہ ہر کے خواہد جو یہ چاہتا ہے کہ بھئی اللہ کی ہم نشینی, وہ اللہ کے ولیوں کی ہم نشینی اختیار کریں. تو یہ ولیوں کے سردار ہیں کہ ہم نشینی ان کے پاس جانے سے افضل القربات قرار دیں. اس لیے یہ سفر جو حرمین شریف ہے ہوتا ہے, یہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو ویسے ہو, یہ بالکل منفرد شان رکھتا ہے. لیکن کھلتا اس لیے نہیں ہے ہم پر کہ ہمارا جو باطن ہے, جو صرف ہے, وہ پہلے سے گندگیوں سے بھرا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ان اسفار سے پہلے خوب توبہ استغفار کریں خوب, تاکہ برتن منجا منجایا آئے اور پھر بھرا بھرایا جائے. آداب سے خوب توبہ استغفار, پہلے سے توبہ استغفار شروع کر دیں اور رونا دھونا شروع کر دیں. پھر یہاں آئے گا تو بھر کے لے جائے گا, چاہے تھوڑی دن ہی کیوں نہ ہو, لمحہ ہی کیوں نہ ہو, لمحے میں کام ہو جاتا ہے. اس لیے مکہ کا حق تو بس عمرہ ہے, عمرہ کر لیا حق ادا ہو گیا, بس آپ کو مل گیا. اب لمبا قیام نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں, جا سکتے. مدینہ شریف میں آپ کے روزے پر حاضر, کام ہو گیا. وہاں سے سلامتی کی دعا مل گئی, کام ہو گیا. لمبا قیام ایک زائد چیز ہے, وہ آپ کی زائد فضیلت ہے. ایک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب سمجھ عطا فرمائی تھی. فرماتے تھے کم رہا کرو حرمین میں. کہا کہ حضرت کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ انسان جہاں لمبا رہتا ہے تو ایک عادت کی بنیاد پر وہی حرکتیں کرتا ہے جو اپنی جگہ پر کرتا ہے. کچھ دن تو ہوشیار رہتا ہے, پھر وہی غیبتیں ہو رہی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہی روٹین کا جو اپنی علاقے میں وہی کام یہاں کر رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو یہیں رہتے ہیں جو ہے تو بول میں چال میں, اور بالکل وہ ایک عادی, گھروں میں ٹی وی لگا کے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, سارا یعنی وہی عادی ہوتا ہے. چند کے دن کے لیے آتا ہے تو شار رہتا ہے, متیقظ رہتا ہے. اس لیے مستقل قیام کی بھی ایک اپنی بہت سخت مجاہدہ ہے اس کے لیے. مولانا سید بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید بیٹھی رحمۃ اللہ, یہیں پر 1964 میں حضرت کے انتقال ہوا اور 48 میں یہاں آ گئے تھے. باول نگر تھے, باول نگر سے یہاں آ گئے. ان کے صاحبزادے تھے مولانا آفتاب عالم صاحب, سید آفتاب عالم صاحب. تو وہ سعودی نیشنل بھی تھے, وہ حضرت ادری تھے. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے باول نگر میں کتابیں پڑھی تھی, مولانا آفتاب عالم صاحب, شرح جامعین والانوار وغیرہ. تو میں پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا. کچھ شے گھر سے لایا اندر سے, اور تو پھر گفتگو شروع فرمائی تو مجھے بولنے ہی نہیں دیا حضرت نے. آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے, سناتے رہے قصے واقعات, اور جو سب بہت سی باتیں بتائی. انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی کہ جب ریاض الجنہ میں حاضر ہو اس عنوان سے دعا کیا, 2 دعائیں کرنی ہے کہ اللہ یہ جنت ہے اور یہ جنت ہے, اور آپ ایک دفعہ جس کو جنت میں داخل کر دیں گے تو کبھی نہیں نکالیں گے. آپ میرا یہ قبول کریں اور کبھی مجھے جنت سے نہ نکالیں. اور دوسرا, اے اللہ آپ جنتی کی ہر دعا قبول کریں, کر رہے ہیں میرے فلاں فلاں دعائیں قبول فرمائیں. یہ حضرت سے میں نے سنا. خیر
اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی کوئی پوچھا نہیں بھئی کیا حال ہے وہاں کیا ہے، سب نہیں سب گھر میں مل کر آ گیا چائے شائے پی. اس کے بعد 2 سال 3 سال بعد میں اپنے شیخ کے ساتھ حاضر ہوا، شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو وہ حضرت سید تھی، حضرت کی سید تھی، فالج نہیں تھا. سن 2000 حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت مولانا سید آفتاب عالم صاحب کی زیارت کے لیے جانا ہے. مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، ان کی زیارت کی، بلکہ ان کے گھر ہم نے دعوت بھی کھائی. تو ان کی تو خیر ترتیب بن گئی، ساتھیوں کو پتہ تھا، ان کو بھی اطلاع ہو گئی. خیر وہاں دونوں بزرگ بیٹھے، تو میں بھی ساتھ تھا اور ایک خادم. حضرت تو متعارف تھے مولانا آفتاب. تو پھر بات چیت ہوئی، وہ حضرت نے بھی خوب باتیں سنائی، انہوں نے بھی سنی. تو پھر انہوں نے کہا حضرت سے کہ میرے پاس جو مہمان آتے ہیں میں ان کو بولنے نہیں دیتا، میں خود سناتا ہوں، اس لیے کہ وہ کوئی غیبت کی یا مدینہ کے ادب کے خلاف بات نہ کر دے، وہ بھی نکلے گا، مجھے بھی نکلوائے گا. ایسی زندگیاں انہوں نے یہاں 50 سال 60 سال ایسے گزارے اس ادب کے ساتھ 24 گھنٹے. یہ عام جگہ تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حق سے زیادہ اپنے محبوب کے حق کو مقدم رکھتے ہیں. یاد رکھیں، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بھائی وسلم کا کوئی گستاخی کرے یا اللہ کے ولیوں کی تو اللہ جلدی پکڑ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کے علم اور شان ہے چھوڑے رکھتے ہیں. اگر آپ وسلم کی گستاخی کرے جلدی اس کی پکڑا جاتی ہے. اس لیے کہ محبوب جو ہے نا اس کو اگر کوئی کہے تو بس پھر عاشق جو ہے اور محب جو ہے وہ چھوڑتا نہیں اس کو. اللہ تعالیٰ محب ہے اور آپ محبوب ہیں. یہی آپ کی تمام اسلام میں جو خصوصیت ہے، انک بِأَعْيُنِنَا، نشان محبوب بتائے، انک بِأَعْيُنِنَا، محبوب اب ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہر ہماری نگاہ آپ پر رہتی ہے. جبکہ صحابہ میں نعلم متقلبکم و مسواکم، ہم تمہارا آنا جانا جانتے ہیں، لیکن یہاں لفظ عین استعمال کیا. ہر وقت ہم آپ ہماری نگاہوں کے، جس طرح جس سے پیار ہوتا ہے تو انسان اس میں دیکھتا رہتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے ادھر دیکھتا ہوتا ہے، اور کدھر گیا وہ کدھر گیا. انک بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کی بے شمار نگاہیں، آیون استعمال کیا، بے شمار نگاہوں کے ساتھ ہم وقت ہماری نگاہیں آپ پر منقطع. اس لیے وسلم جہاں اٹھے بیٹھے چلے وہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہیں پڑی. اس لیے آج وہ جگہوں کا بھی کیا حال ہے کہ ان کی زیارت لوگ ان پر فدا ہے، پورا عالم فدا ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. رسول اللہ کے قدموں کا یہ حال ہے. غار ہرا پر دیکھ لو بڑے جوان جا رہے، غار ثور میں دیکھ لو یہاں جہاں جب وسلم تشریف لے گئے وہاں کیسے عاشق جا رہے ہیں. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. جن میں دیدار کیا ہوگا ان کو کیا مزے نصیب ہے. اس لیے مدینہ شریف کا جو قیام ہے یہ بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا کام نہ ہو جو یہاں کے ادب کے خلاف ہے. اس لیے مکہ شریف میں ہاہو ہے، بھائی لوگ زور زور سے نعرے مار رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں. یہاں اونچی آواز میں مسجد نبوی میں خاص طور پر بات کی جا سکتی. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے پھس پھس کرتے تھے، سے آواز نہیں آتی تھی. یہ سلام بھی اسی طرح سے. یہاں جو عشق ہے وہ پردوں میں لپٹا ہوا ہے، وہاں کھلا عشق ہے. کھلا عشق یہاں عشق ہے لیکن پردوں میں لپٹا ہوا. وہاں اور انداز کا عشق ہے، یہاں انداز کا عشق. یہاں ادب کے ساتھ ادب کے معاملات. پھر آپ کی عنایات ہو جاتی ہیں تو سارے کام بن جاتے ہیں. آپ کی نظر عنایت چاہیے اس سے.